رامپور یوپی کا مشہور شہر جس نے اپنے علم و فن، شاعری و ادب اور تصوف و روحانیت کے میدان میں ساری دنیا میں اپنی پہچان قائم کی۔ رامپور کی بنیاد رکھنے والے نواب فیض اللہ خان صاحب، جو اولیاء کرام کے عقیدت مند ہونے کے ساتھ خود بھی ایک پرہیزگار حکمراں اور ولی صفت انسان تھے، آپ نے اس شہر کو بسانے کے لیے دور دور سے شعراء، علماء کرام، حکماء، خصوصی طور پر اولیاء و صوفیاء کو بھی دور دراز سے اپنے شہر میں لا کر بسایا، تاکہ ان کے مبارک وجود کی برکت سے شہر رامپور اور یہاں کے رہنے والے لوگ مستفیض ہوتے رہیں اور قیامت تک لوگ ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں اور یہ شہر روحانیت و تصوف کا گہوارہ بن جائے۔ دوستو، یہی سبب ہے کہ شہر رامپور کی سرزمین میں بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما رہی ہیں، جن کے فیض سے رامپور ہی نہیں بلکہ پورا خطہ روہیل کھنڈ سیراب ہے۔ یہاں کے بزرگوں کا سلسلہ طریقت ہندوستان اور اس کے باہر کی بڑی بڑی خانقاہوں میں پہنچا، جس کے سبب شہر رامپور روحانیت کے فروغ کا ایک عظیم دبستان مانا گیا ہے اور یہاں کے بزرگ بڑے بڑے سلاسل کی اہم کڑیاں تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہاں کے مشہور بزرگوں میں حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی، حافظ شاہ جمال اللہ نقشبندی، حضرت فیض بخش شاہ درگاہی، حضرت مولوی جمال الدین صاحب، حضرت پیر برخوردار رحمۃ اللہ علیہم جیسی عظیم روحانی شخصیتیں شامل ہیں۔ ہم رامپور کی 7 مشہور درگاہوں کے نام سے ایک ویڈیو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے رامپور کے 7 بزرگوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ ویڈیو کافی پسند کی گئی تھی۔ اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ان بزرگوں کے علاوہ بھی رامپور میں بہت سے باکمال ولی اللہ آرام کر رہے ہیں، جن میں بعض کافی مشہور ہیں، بعض کم، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل گوشے گمنامی میں ہیں، یہاں تک کہ شہر رامپور کے رہنے والے بھی انہیں نہیں جانتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بزرگوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کے حالات یا مزار تک ہماری رسائی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں رامپور کے 16 بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو دل تھام کر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ رامپور کے اولیاء اللہ پر اس سے پہلے آپ نے ایسی ویڈیو کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ ایسی نایاب ویڈیو آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رامپور کے وہ 7 بزرگ جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں کر چکے ہیں، تبرکن ہم ان کا ذکر یہاں دوبارہ کریں گے۔ حضرت پیر برخوردار رامپوری رامپور کے سب سے پرانے بزرگ، خاندان مجدد الفسانی کے ایک اہم بزرگ حضرت مرشد میاں مجددی، بے شمار سلاسل طریقت کی امانتوں کے امین حضرت ملا عبد الکریم اخوند فقیر صابری چشتی، فرزند غوث العظم حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی، سلسلہ نقشبند کے تاجدار حضرت حافظ شاہ جمال اللہ قادری نقشبندی، حافظ صاحب کے چہیتے خلیفہ اور جانشین حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت مولوی جمال الدین چشتی نظامی فخری۔ یہ وہ 7 بزرگ تھے جن کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں کیا تھا۔ اب ہم ذکر کریں گے رامپور کے دیگر بزرگوں کا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سادات خرما کے بزرگوں کا۔ اس خانقاہ کے تمام بزرگوں کو خرمے والے میاں کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی واحد خانقاہ ہے جہاں کھجوروں کے پیڑ ہیں جو کہ پھل بھی دیتے ہیں۔ یہ درخت اس خانقاہ کے سب سے پہلے بزرگ اور بانی حضرت سید محمد قطب شاہ صاحب فقی باجوڑی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آپ کو 17 کھجوروں کے بیج عنایت فرمائے تھے، جو آپ نے رامپور آ کر بو دیے۔
جس سے یہ خرمے یعنی کھجور کے درخت پیدا ہوئے جو آج تک خانقاہ میں موجود ہے۔ اس لیے یہ درگاہ خرموں والے کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہاں کے سجادہ نشین خرمے والے میاں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت سید محمد قطب شاہ صاحب فقی نواب فیض اللہ خان صاحب کے دور حکومت میں باجوڑ بنیر شریف ملک افغانستان سے تشریف لائے تھے۔ آپ افغانستان کے مشہور بزرگ حضرت سید علی ترمذی عرف پیر بابا کی نسل سے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سادات ہیں۔ آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین اور درویش کامل تھے۔ بے شمار کرامات کا آپ سے ظہور ہوا۔ آپ کا وصال 1253 ہجری مطابق سن 1837 عیسوی کو ہوا۔ آپ اپنے کھجوروں کے باغ میں دفن کیے گئے۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت سید العابدین ملا میاں صاحب، دوسرے سید محمد جمال شاہ صاحب۔ حضرت سید جمال شاہ صاحب کا مزار اسی خانقاہ میں آپ کے پہلو میں ہے۔ آپ 1210 ہجری میں رامپور میں پیدا ہوئے۔ نامور علماء سے آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ والد ماجد سے مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ طریقہ باطنی میں بھی کمال حاصل کیا۔ چونکہ آپ کے والد نے اپنا سلسلہ طریقت جاری نہیں کیا، اس لیے آپ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ میں حضرت شاہ نصیر الدین صاحب عرف شاہ کالے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو کر ان سے خلافت حاصل کی۔ آپ زہد و تقوی اور مجاہدات و ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انسانوں کے علاوہ جنات بھی آپ کے مرید تھے۔ آپ خانقاہ میں گوشہ نشین رہتے تھے۔ آپ کے بہت سے خلفاء ہوئے جن سے آپ کا سلسلہ طریقت بہت زیادہ وسیع ہوا۔ آپ کا وصال 1296 ہجری مطابق سن 1879 عیسوی کو ہوا۔ اس خانقاہ کے تیسرے عظیم بزرگ حضرت سید حاجی محمد مشتاق میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت سید جمال شاہ صاحب کے فرزند، خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ کی پیدائش 1253 ہجری مطابق سن 1838 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ اپنے وقت کے عالم باعمل اور بلند پایا متقی پرہیزگار ولی کامل تھے۔ انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی مرید کو ہاتھ تک چومنے نہ دیا۔ آپ نے 53 سال گوشہ نشینی میں گزارے۔ آپ کے کشف و کرامات کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ کا وصال 1349 ہجری مطابق سن 1931 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے فرزند حضرت سید محمد احمد شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار آپ کے پہلو میں ہے۔ حضرت احمد شاہ میاں اپنے والد بزرگوار کے صحیح جانشین اور ان کی کرامت کا جیتا جاگتا شاہکار تھے۔ آپ اپنے والد کی خدمت میں رات بھر رہ کر ان سے علم باطنی حاصل کرتے تھے۔ آپ کے والد نے اپنے وصال سے 1 ماہ قبل آپ کو اپنا جانشین اور درگاہ شریف خرما کا سجادہ نشین، متولی اور منار مولانا سید جمال الدین صاحب مقرر کیا۔ آپ تقریباً 40 سال تک سجادہ نشین رہے۔ آپ کا وصال 1386 ہجری مطابق سن 1966 عیسوی کو ہوا۔ آپ اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن ہیں۔ رامپور کے اگلے بزرگ ہیں حضرت بادشاہ میاں رامپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری کے مزار شریف سے قریب ایک قبرستان میں ہے۔ آپ اپنے وقت کے عظیم عالم دین تھے۔ روحانیت کی طلب کے لیے حافظ جمال اللہ رامپوری کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ حضرت حافظ صاحب کے یہاں کچھ لڑکے اس وقت کھیل رہے تھے۔ آپ نے ایک بچے سے کہا، میاں بادشاہ کو تلقین کر دو۔ حضرت بادشاہ میاں کو خیال ہوا کہ بھلا لڑکا کہاں علم باطن سے آگاہ ہوگا، لیکن جب اس لڑکے نے آپ پر توجہ کی تو آپ کی حالت بدل گئی۔ حافظ صاحب نے آپ کو اپنی مسجد کی امامت سپرد کی
اور چند روز میں ہی آپ کو کامل بنا کر خلافت سے نواز دیا۔ آپ اپنے وقت کے عظیم بزرگ ہوئے۔ ایک یہ تجربہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مزار کے سرہانے جس کو بھی دفنایا جاتا ہے اس کی قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت کمال الدین خاں عرف بھورے شامیاں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف رامپور کے محلہ پکا پل میں ہے۔ آپ حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ آپ ہر وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا شمار بھی اپنے وقت کے عظیم اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری کو آپ کے والد سے بہت محبت تھی۔ ایک بار بچپن میں آپ سخت بیمار پڑ گئے تو آپ کے والد آپ کو لے کر حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحت کی دعا کے لیے کہا۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوگا اور یہ میری بھی ایک عمدہ خدمت انجام دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ ٹھیک ہو گئے اور آپ کی عمر بہت ہوئی۔ آپ کے مزار پر حاضر ہو کر کافی لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور یہاں بڑی روحانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت شاہ ضیاء النبی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ سرہند میں پیدا ہوئے، اس کے بعد اپنے سسر حضرت مولانا مرشد میاں مجددی کے ساتھ رامپور تشریف لائے۔ آپ اپنے وقت کے زبردست صاحب باطن، صاحب کمال بزرگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی گزر اوقات کے لیے کتابوں کی جلد بندی کا کام کیا۔ نواب نصر اللہ خاں کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ آپ کی پوری زندگی یاد الہی خدمت خلق میں گزری۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بیمار ہوئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اسی حالت میں ایک دن یکایک آپ پلنگ سے اتر کر با ادب زمین پر بیٹھ گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور اس پلنگ کو قیام سے مشرف فرمایا۔ اس واقعے کے 17 روز بعد 1215 ہجری مطابق سن 1800 عیسوی کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار محلہ بڑے پیر صاحب کے جھنڈے میں گھیر والی مسجد میں ہے۔ اسی مسجد میں آپ کے سسر حضرت مرشد میاں کا مزار بھی ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت ولی النبی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت شاہ ضیاء النبی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ 1244 ہجری مطابق سن 1828 عیسوی کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے رامپور پھر کلکتہ میں جا کر ظاہری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی جا کر حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور 3 سال تک آپ کی خدمت میں رہ کر باطنی علوم حاصل کیے۔ چونکہ آپ حضرت مجدد الفسانی کی اولاد سے تھے، اس لیے آپ کے مرشد بھی آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنی باطنی ترقی کے لیے ہر وقت پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہتے، اور جب آپ کے مرشد پالکی پر بیٹھ کر کہیں تشریف لے جاتے تو آپ ان کی جوتیاں ہاتھوں میں لے کر پیچھے پیچھے چلتے۔ آپ کی اس تابعداری اور سعادت مندی نے بہت جلد آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دیا، اور پھر آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ احمد مجددی نے آپ کو خلافت عطا فرما کر خود مکہ شریف تشریف لے گئے اور آپ کو واپس رامپور جانے کا حکم دیا۔ آپ ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور تسبیح ہر وقت آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اتنے سخی تھے کہ جو بھی نذرانہ اور تحفے لوگ آپ کو دے جاتے، آپ سب کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور خود خالی ہاتھ رہتے۔ نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچاتا تو کسی سے اس کی شکایت نہ کرتے، بلکہ خاموش رہتے اور صبر کرتے۔ نفس کشی کا یہ عالم تھا کہ
خربوزے اور آم جیسے پھلوں کا آپ ذائقہ تک بھول چکے تھے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ غرض آپ کی حیات نہایت سادہ اور نمائش سے بہت دور تھی۔ 1321 ہجری مطابق سن 1903 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت سلطان امام الدین خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت شاہ درگاہی میاں علیہ الرحمہ کے اجل خلیفہ ہیں۔ آپ رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کے والد ماجد آپ کو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کی خدمت میں لے گئے اور حافظ صاحب سے تبرکاً بسم اللہ پڑھوائی۔ حافظ صاحب نے آپ کے سر اور سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی برکت سے آپ تھوڑے عرصے میں ہی بنا گھر والوں کے کہے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے اور اس قدر جلد کہ روزانہ ایک پارہ حفظ ہو جاتا۔ آپ نے حضرت شاہ درگاہی علیہ الرحمہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ ولی کامل ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے اور غالب جہاں کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے حضرت حافظ جمال اللہ اور شاہ درگاہی علیہ الرحمہ کے حالات پر ایک کتاب مجمع الکرامات بھی لکھی ہے جو کافی مقبول ہوئی۔ آپ کے شب و روز یاد الہی میں بسر ہوتے تھے۔ 65 برس کی عمر میں آپ کا وصال 1255 ہجری مطابق 1839 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف حضرت حافظ شاہ جمال اللہ علیہ الرحمہ کی درگاہ کے احاطے میں موجود ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت مولوی سید اخوند احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار محلہ نالا پار کی مسجد میں ہے۔ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ کابل کے رہنے والے تھے اور علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے پیشاور اور پھر علم باطن حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ آپ دہلی کے مشہور بزرگ حضرت غلام علی نقشبندی کے مرید ہوئے اور ان کی خدمت میں 5 برس رہ کر رامپور تشریف لائے۔ آپ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک بار نواب رامپور کو درد سر ہوا جو کسی تدبیر سے دور نہ ہوتا تھا۔ نواب صاحب کے خادم نے آپ کو بلا کر دم کرایا تو وہ درد جاتا رہا۔ اس کے بعد سے ریاست کی طرف سے 10 روپے ماہانہ آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ بڑے بابرکت اور صاحب فیض بزرگ تھے۔ آپ کا وصال 1285 ہجری سن 1868 عیسوی کو ہوا۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت حاجی محمدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف توپ خانہ روڈ پر سڑک کنارے مسجد حاجی صاحب میں ہے۔ آپ کی پیدائش ملتان میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام محمد نبی تھا۔ آپ ہر جمعے کو خانہ کعبہ میں جا کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اس لیے عوام و خواص میں آپ حاجی محمدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حضرت شیخ عبداللہ شاہ افغانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ اپنے وقت کے زبردست درویش کامل، صاحب دل، صاحب کرامت ولی کامل تھے۔ بہت سی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا۔ نواب کلب علی خان بہادر آپ سے نہایت عقیدت و محبت رکھتے تھے، اس لیے اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی دعا سے ہی وہ منصب حکومت پر فائز ہوئے تھے۔ دوستو، ہم نے حضرت حاجی صاحب کی مکمل ڈاکیومنٹری اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ وہاں جا کر حضرت کی زندگی اور کرامات کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا وصال 1280 ہجری مطابق 1860 عیسوی کو ہوا۔ اہل عقیدت آج بھی آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت شاہ احمد علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت امام الدین غالب جہاں کے اکلوتے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کی پیدائش رامپور میں ہوئی۔ آپ بڑے صاحب کمال اور اہل باطن بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے۔ رامپور اور اس کے اطراف میں آپ کی ذات سے سلسلہ جمالیہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آپ کا وصال 1281 ہجری مطابق سن 1865 عیسوی کو ہوا۔
आपका मज़ार रामपुर के मोहल्ला मिस्टनगंज में मौजूद खानकाह अहमदिया में मरज खलाइक है। इसी खानका के इहाते में मदरसा फुरकानिया मौजूद है। आपकी तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगले बुजुर्ग हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह रसूल नुमा कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आप बासा के मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी बासवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। आप बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग थे। अक्सर इस्तिग़राक़ के आलम में आप अपनी आंखें बंद रखते थे और जब खोलते तो किसी की हिम्मत न होती थी कि आपसे नजरें मिला पाता। आप काजी फैजुल्लाह के मकान पर तशरीफ रखते थे और वो आपसे काफ़ी अकीदत रखते थे। जहां आपका मज़ार शरीफ है, ये जगह पहले एक वीरान जजीरा थी और यहाँ जानवर टहलते रहते थे। चूंकि आपको नामो नमूद और शोहरत से कोई मतलब न था, इसलिए ये जगह अपने मज़ार के लिए आपने पसंद कर ली। जब आपके अकीदतमंदों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने आपसे अर्ज़ की कि हमें गवारा नहीं कि जिस जगह जानवर टहलते हों और वो जगह वीरान हो, वहाँ आपका मज़ार बनाया जाए। तो आपने फरमाया कि मैंने जब वो जगह देखी तो वहाँ अपने पीर मुर्शिद हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह को खड़े देखा। उन्होंने मुझसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी खातिर फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तुम्हारे मदफन की जगह जानवरों से पाक साफ करके कब्र को पुरअनवार कर दे। इसलिए अब इनकार की गुंजाइश नहीं, मैं इस जगह को कैसे छोड़ सकता हूँ। लिहाजा जब आपका इंतकाल हुआ तो आपको यहीं दफन किया गया। रामपुर में आपका मज़ार शरीफ एक वसी कब्रिस्तान में एक पुरफज़ा मकाम पर मरज खलाइक है। आपके मज़ार पर काफ़ी रूहानियत व बरकत महसूस की जाती है। आपके मज़ार से अब तक अजीब व गरीब वाक़यात का ज़ुहूर होता रहता है। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन ख़ान जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ा करते थे, वो अक्सर हज़रत शाह वलीउल्लाह रसूल नुमा के मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे। बयान करते हैं कि कुरान पढ़ते हुए एक बार मुझे कुछ छूट जाने का शक हुआ तो मैंने पीछे से फिर दोहराया। फिर शक हुआ कि कुछ पढ़ना रह गया है कि यकायक मेरे पीछे से किसी ने मुझे छूटा हुआ लफ्ज़ याद दिलाया। मैंने उसे पढ़ा और पीछे मुड़कर देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं और मेरे देखते ही देखते वो निगाहों से गायब हो गए। यही हाफिज साहिब फरमाते हैं कि एक दिन मैं आपके मज़ार पर तिलावत कर रहा था कि यकायक आवाज़ आई कि हाफिज साहब, आप कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हमें पसंद हैं। दूल्हा खां नाम के एक साहब जो आपके मज़ार की खिदमत किया करते थे, बयान करते हैं कि एक दिन मैं आपके मज़ार के चबूतरे पर झाड़ू दे रहा था कि एक भट्टे से एक काला सांप निकला और फन फैलाकर खड़ा हो गया। दूल्हा खां कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं तो मियाँ साहब की खिदमत कर रहा हूँ और मज़ार शरीफ की सफाई कर रहा हूँ। इतना सुनकर उसने अपना फन नीचे किया और चला गया। आपका मज़ार शरीफ मोहल्ला घेर हसन खां में एक कब्रिस्तान में मरज खलाइक है। अगले बुजुर्ग हैं हज़रत शाह बुलंद शाह साहब चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। आपका मज़ार शरीफ मोहल्ला जीना इनायतुल्लाह खां में है। आप देवा शरीफ के मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह के दादा पीर मुर्शिद हैं। इससे आपकी अज़मत व शान का अंदाज़ा हो सकता है। आप सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया में हज़रत शाह इबादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा थे। आप साहिब कश्फ व करामत, साहिब बातिन औलिया कामिलीन में से थे। इल्म बातिनी के अलावा इल्म ज़ाहिर में भी आपको कमाल हासिल था। हज़रत वारिस अली शाह के पीरो मुर्शिद हज़रत खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द थे और आपने सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया में उन्हें खिलाफत भी अता फरमाई थी, जो आपके ज़रिए हज़रत वारिस पाक तक पहुँची। अगले बुजुर्ग हैं हज़रत शाह इरशाद हुसैन रामपुरी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। आप हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हैं। आपकी पैदाइश 1248 हिजरी मुताबिक 1834 ईस्वी को रामपुर में हुई।
آپ اپنے وقت کے عالی مرتبت عالم دین، فقی، محدث اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم شیخ طریقت ہے۔ آپ حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں ہیں۔ آپ کی پوری زندگی خدمت اسلام، علم دین کی نشر و اشاعت میں گزری۔ بڑے بڑے نامور علماء اور وقت کی مانی ہوئی علمی شخصیتیں آپ کے علمی اور روحانی کارناموں کی معترف ہیں۔ آپ کا شمار شہر رامپور کے نامور علماء ربانی میں ہوتا ہے۔ نواب کلب علی خان آپ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ آپ کی مکمل ڈاکیومنٹری ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے۔ آپ کا وصال 1311 ہجری مطابق سن 1897 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار آپ کی خانقاہ واقع محلہ کھاری کنواں میں ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت مولوی سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت شاہ ارشاد حسین رامپوری کے شاگرد اور ارشد خلیفہ ہیں۔ آپ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ تمام علوم و فنون میں کامل و ماہر تھے۔ آپ غریبوں پر بہت مہربان تھے، لیکن امیر لوگوں سے بالکل نہیں ملتے تھے۔ شریعت کے نہایت پابند تھے، جو کی روٹی استعمال فرماتے۔ نہایت غربت میں زندگی بسر کی، لیکن کبھی امیروں کے دروازے پر نہیں گئے۔ آپ کا وصال 1338 ہجری مطابق سن 1919 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف آپ کے پیر و مرشد حضرت مولوی ارشاد حسین کی درگاہ کے احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ تو دوستو، یہ رامپور کے 16 بزرگوں کے مختصر حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی رامپور میں بہت سے بزرگ آرام فرما ہیں جن کے حالات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس ویڈیو میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ہماری کوششیں جاری ہیں، جیسے جیسے ہمیں بزرگوں کے حالات ملتے رہیں گے ہم آپ کی خدمت میں ان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، تاکہ ایسی ہی قیمتی ویڈیو آپ تک برابر پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔